دو حدیثیں سنا دیتا ہوں جس کا ترجمہ ذرا جلدی میں کیا گیا ہے، ترجمہ دوبارہ ہونا چاہیے۔ مثلا مولا علی کا ایک قول سنایا جاتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ترجمہ اچھا نہیں ہے، ترجمہ اچھا نہیں ہے، ترجمہ یہ ٹھیک ہے مگر اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ علی یہ نہیں کہہ رہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ علی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جی جی، جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا۔ ایسے ایک اور حدیث کتنی مشہور ہے، آپ سب کو بچے بچے کو یاد ہوگی۔ سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سب نے ترجمہ کیا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ہر بینر پہ یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے۔ سامنے کی عربی ہے، سادہ زبان میں سرکار نے بات فرمائی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ تو حسنین تمہارے سردار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے حضرات کی؟ عزیزو، گفتگو یہاں ہے کہ اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اپنے اندر صلاحیتوں کو ایجاد کرو تاکہ تم توحید، رسالت اور ولایت کو قبول کر سکو۔ ہر ایک کے بس کی نہیں ہے اللہ کو ماننا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے رسول اللہ کو ماننا، اور علی کے ساتھ چلنا تو ویسے ہی بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، علی کے ساتھ چلنے کے لیے جگر چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے۔ علی کے ساتھ ہر ایک چل نہیں سکتا۔ علی کی تنہائیوں کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ہاتھ پیر کانپنے لگے، وجود تھرتھرانے لگے کہ علی کتنے تنہا تھے، کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ کنویں میں منہ دے کر علی اپنے دل کے راز بتاتے تھے، اور جب کبھی کوئی پوچھتا تھا تو فرماتے تھے کہ مجھے کوئی سننے اور سمجھنے والا نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سر کے بال کتنے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ انڈے دینے والے بچے کون سے ہیں، اور جانور کون سے ہیں، اور جو ہے وہ بچے دینے والے جانور کون سے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں۔ جی علی سے کیا پوچھا جاتا؟ یہ تو نہج البلاغہ 4 سال کے خطبے ہیں، 25 سال تو علی بولے ہی نہیں۔ 4 سال 4 مہینے بولے ہیں تو نہج البلاغہ بنی ہے۔ اگر 25 سال وہ اور 4 سال 4 مہینے یہ بولتے نا تو ایک سمندر علم تھا۔ جی چاہا نہیں نا، ہم نے چاہا نہیں، ہم جیسوں نے چاہا نہیں، لہذا علی نے بات ہی نہیں کی۔ اب یہاں اللہ ولایت کا اعلان کر رہا ہے، بہت دیر آپ کو نہیں بٹھانا۔ اللہ ولی ہے، رسول اللہ ولی ہے، اور وہ کہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، جس نے زکوٰۃ دی، جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، جس نے نماز قائم کی، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایک صاحب کہنے لگے بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہہ کے رک جایا کرو، یہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالافاظ سے لمبی قطار۔ اللہ کی وحدانیت تو ایک جملے میں لا الہ الا اللہ، رسول کی رسالت تو ایک جملے میں محمد رسول، علی کے بارے میں 4 جملے، جی علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بالافاظ۔ تو بھائی ہم 4 جملے نہیں بڑھاتے۔ سورہ مائدہ آیہ ولایت 55ویں آیت میں اللہ نے بھی جب علی کی بات کی ہے تو 4 جملے بولے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ایک جملہ، ورسولہ ایک جملہ، والذین آمنوا جب علی کی بات ہوئی والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جب علی مولا کی بات اللہ کر رہا ہے سورہ مائدہ کے اندر تو پھر 4 جملے کہہ رہا ہے۔ بھائی خبردار ذرا سنبھل کے سننا، علی کے بغیر نہ یہاں گزارا ہے نہ وہاں گزارا۔ کسی اگر آمادہ ہیں تو اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے آپ کو 4 حدیثیں سنا دوں۔ 4 پر آپ نے بسم اللہ دھیمے سے بولا ہے تو 2 سنا دیتا ہوں بھائی، تو 2 ہی سنا دیتا ہوں چلا ہے، کیونکہ وہ آپ تھک رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے۔ جی میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔
4, اچھا 4 سناتا ہوں، جلدی جلدی سناؤں گا۔ جنت کے دروازے پہ کنڈی لٹکی ہوئی ہے، آپ کے گھر پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے، جب بیل بجتی ہے تو ایک آواز آتی ہے مگر نامفہوم آواز آتی ہے، یہ جنت ہے، یہاں کی کنڈی جب بجے گی تو نامفہوم آواز نہیں ہوگی۔ حدیث سنا رہا ہوں، سنی شیعہ نے لکھا ہے، مولا علی کے فضائل، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفائح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے، اذا دقت الحلقہ، جب یہ زنجیریں درے جنت دق الباب کرتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی۔ جنت کے دروازے پر جو کنڈی بجتی ہے، اس کنڈی کے بجنے کی آواز ہے یا علی۔ ہمارے ہاں تیز ہوا چلتی ہے دیہات کے اندر تو اس ہوا کو محسوس زیادہ کیا جاتا ہے، جب تیز ہوا چلتی ہے تو ایک آواز ہوا کی بنتی ہے نا، جسے شاعر حضرات صدائے سرسر کو نظم کرتے ہیں، لکھتے ہیں صدائے سرسر، سرسر کی آواز، ہوا تیز چلنے کی آواز صدائے سرسر۔ جنت میں جب تیز ہوا چلے گی تو صدائے سرسر نہیں ہوگی، علی علی ہوگی۔ بھائی تھک نہیں رہے تو تیسری حدیث سنا دوں۔ اللہ نے دوزخ کے 7 دروازے بنائے ہیں اور جنت کے 8۔ دوزخ کا ایک دروازہ کم رکھا ہے اس لیے کہ وہاں وہ کم بھیجنا چاہتا ہے جی۔ جنت کے 8 دروازے اور دوزخ کے 7 دروازے۔ جنت کے 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ اپنے بھائیوں کو، میرے عزیزوں کو، میری جان کو جا کر آپ پیغام دے دیں۔ فرائد السمتین علامہ الجوینی، 350 سال پرانے محدث اہل سنت جو ہمارے بھی عالم ہیں، سنی شیعہ عالم نہیں ہوتا، عالم عالم ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سنیوں کے عالم یہ شیعوں کے عالم، عالم عالم ہوتا ہے۔ میں شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں آپ کے علاقے میں جو سنی عالم رہتا ہے اس کے لیے گلدستہ لے کے جاؤ، مٹھائی کا ڈبہ تیار کرو، اس کے دروازے پہ جا کے دروازہ بجاؤ، مٹھائی کا ڈبہ دو، گلدستہ دو اور کہو میں شیعہ ہوں اور سنی عالم کا احترام کرنے آیا ہوں۔ آپ دیکھیے گا اگر اس فارمولے پر 1 سال بھی عمل ہو گیا نا تو رنگ ہی بدل جائے گا، حالات ہی کچھ اور ہو جائیں گے۔ اخلاق سے بڑھ کر تبلیغ ہی نہیں ہے۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اخلاق سے بڑھ کر کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ مسکرا کے بات کر لو، پیار سے بات کر لو۔ چہرہ ایسا بگڑا ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں کا جیسے ان کے سارے جہاز ڈوب گئے۔ بھائی ذرا چہرہ اچھا کر لو، پیار سے بول لو جی، توجہ ہے جی۔ ایک اور حدیث سنا دوں، چاہیں گے آپ حدیث سنا؟ جنت کو اللہ نے ریشمی پردوں سے سجایا ہے، یہ ساری حدیثیں سنی شیعہ کتابوں میں۔ جنت کو اللہ نے ریشمی پردوں سے سجایا ہے اور ان ریشمی پردوں پہ جو نگار بنائے ہیں، نقش بنائے ہیں، وہ علی علی کے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی بہت بزرگ عالم، اللہ کے عارف بندے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جنت کے دروازے پر جب کنڈی بجے گی تو علی علی کی آوازیں آئیں گی، تو میں اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں گیا۔ میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو استاد مسکرائے اور فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے۔ شاہ صاحب آپ کے قتال پور والے تو مجھے 2 گھنٹے بھی پڑھوائیں گے تو تھکیں گے نہیں۔ دل میں چراغ الفت حیدر جلا کے دے، دل میں چراغ الفت حیدر جلا کے دے، ارے حکم رسول پاک پہ گردن جھکا کے دے، جنت بڑھے گی آپ تیری پیشوائی کو، اے بے خبر حسین کی مجلس میں آؤ۔